یا مصطفیٰ یا مجتبی صلی علی مرحبا یا مجتبی مرحبا یا مجتبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، تمام عاشقان رسول کو ایک زبردست سلسلے سیرت رسول اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں قبلہ نگران شورا مولانا عمران اتاری ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں اور مختلف معاشرتی موضوعات پر خاص طور پر ہم اس پروگرام میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ روشنی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یہ وہ سیرت ہے، یہ وہ زندگی ہے کہ اتنی زبردست زندگی کسی انسان نے نہ گزاری۔ یہ وہ کمال کے 63 سال ہیں کہ جن پر بندہ جتنی گفتگو کرے کم ہے، ان کی تعریف کا ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں ان مبارک 63 سالوں کے حوالے سے گویا فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ بہترین طریقہ حیات ہے، بہترین لائف سٹائل ہے۔ اور ہم دیکھیں تو واقعی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ کا جو لائف سٹائل ہے، جو زندگی گزارنے کا طور طریقہ جو ہم پڑھتے ہیں، آپ غور کیجئے تو اتنے سادہ انداز، اتنی پیاری زندگی، اتنا بہترین سٹائل آپ کو کسی اور کی زندگی میں نہیں ملے گا۔ اس شخصیت نے ایسی لائف گزاری اور ایسا انداز چھوڑا ہمارے لیے کہ ہم آپ کے طریقے پر چلنا آسان بھی سمجھتے ہیں اور اس پر چلنا فخر بھی سمجھتے ہیں، اور یہ رب تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ الحمدللہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی اداؤں کو سنت بھی کہا جاتا ہے، اور اس طرح سے مسلمان سنت کو اپناتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، آخرت بھی سنوارتا ہے، اور ڈیفینیٹلی دنیا بھی اس کی اچھی ہوتی ہے، دنیا بھی سنت گزارنے سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ سنت میں عظمت ہے، اور سنت کے مطابق جو زندگی ہوتی ہے وہ دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی کر جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے الحمدللہ اس پروگرام میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پیاری پیاری باتیں ہوا کرتی ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک ایک پہلو پر گفتگو کریں۔ تو ماشاءاللہ قبلہ نگران شورا مولانا عمران اتاری بھی تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم، بہت سارے زندگی کے انداز ہوتے ہیں، بہت سارے طور طریقے ہوتے ہیں، اور ایک ایسا فطری تقاضا ہے، فطری معاملہ ہے کہ جو بھی سلیم الطبع، جو سلامتی والی طبیعت رکھتا ہے، اچھی فطرت رکھتا ہے، وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ صفائی ستھرائی ہو، اور ایک جہاں بھی وہ بیٹھے، جہاں بھی وہ جائے، چاہے وہ بس میں ہو، چاہے وہ گاڑی میں ہو اپنی، چاہے وہ گھر میں ہو، آفس میں ہو، وہ چاہتا ہے کہ ایک صفائی والا ماحول ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کی مبارک حیات میں اس کی کیا مثالیں ملتی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ صفائی اور پاکیزگی دونوں کو اگر یکساں بیان کیا جائے تو شاید زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ایک شخص بظاہر نظر صاف آتا ہے مگر پاکیزگی اختیار نہیں کرتا، تو اسلام نے صفائی کے ساتھ ساتھ پاکیزگی اختیار کرنے کی بھی صحیح، اس کو طہارت بھی کہہ سوچ دی ہے، طہارت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت ایک معنی میں بھی لے لیا جاتا ہے جی، لیکن اس کو تھوڑا سا ہم الگ سے بیان کریں گے تو زیادہ اس میں وہ سمجھے کہ پختگی پیدا ہو جاتی ہے کہ اسلام پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، صفائی کو بھی پروموٹ کرتا ہے، بالکل ہاں پسند فرماتا ہے۔ اور رہی بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صفائی اور اس طرح کی جو تربیت مبارک ہے یا تعلیم ہے، تو ایک لفظ ہے جو ہمارے یہاں عموماً شرعی اصطلاح کے طور پر بھی بولا جاتا ہے، سنت تنظیف، نظافت، صفائی ستھرائی والی سنت، یعنی یہ پوری ایک سنت ہے جی، یعنی کہ جب صفائی ستھرائی کے لیے غسل کیا جائے تو یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ میں سنت تنظیف پر عمل کر رہا ہوں، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
کیونکہ آپ ایک امت کے لیے اور سارے عالم کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، آپ کا ایک زندگی ایک نمونہ عمل ہے، تو اس میں صفائی ستھرائی خود آپ کے وجود مسعود اور کردار پاک سے بھی ملتی ہے، اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات میں بھی ملتی ہے۔ ٹھیک میرا خیال ہے اولاً میں اس متعلق چند روایتیں اگر بیان کر دوں، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا دین کس قدر صفائی ستھرائی کے تعلق سے ہمیں اس معاملے میں ہدایات عطا فرماتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صفائی بے حد پسند ہوا کرتی تھی، تو اگر اب روایتوں کا جائزہ لیں تو روایتیں بھی اس میں کافی ملیں گی، اور قرآن کریم میں بھی اس کا باقاعدہ پورا بیان موجود ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بھی پسند فرماتا ہے۔ اللہ بھی پسند۔ اسی طرح حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ واہ۔ طہور کا لفظ شاید آتا ہے، جی جی اور یہ عموماً ہمارے یہاں پاکیزگی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ طہور، الطہور شطر الایمان۔ ہاں، تو طہور یہ نارملی پاکیزگی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی نظافت حاصل کرو، یعنی صفائی ستھرائی حاصل کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث ہو گئی۔ ایک اور روایت سنیے، جو چیز تمہیں میسر ہو اس سے نظافت حاصل کرو، صفائی ستھرائی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو، اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، واہ۔ اور تمہاری ظاہری حیت، جو تو آپ کا جو ظاہری جسم نظر آتا ہے، ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں۔ سبحان اللہ۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت اور حقارت محسوس کرے اس سے بچا جائے، خصوصاً حکام اور علماء کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو یوں کافی روایتیں ہیں کہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں نارملی صفائی ستھرائی کا اب اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا، تو اول یہ کہ اس کو اسلام پسند کرتا ہے، اللہ کریم اس کو پسند فرماتا ہے، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پسند فرمایا اور اپنی کردار پاک سے باقاعدہ اس کا درس دیا، اور اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس معاملے میں ابھارا۔ یہ تو ہو گئی اشفاق بھائی ایک نارمل صفائی ستھرائی کے تعلق، تقریباً ابھی اجتماع میں اسلام بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر میں جیسے کہ اعلان کروں گا، اچھا بتاؤ کہ کس کس کو پتا ہے کہ اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے؟ بھائی اسلام کس کس کو پتا ہے کہ اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ہاں، ہاتھ اٹھا کر رکھیں۔ ہاں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہاتھ اٹھا لو، چلو آپ نظر نہیں آ رہے لیکن آپ بھی ہاتھ اٹھا لیں کہ کس کس کو پتا ہے کہ اسلام صفائی کو پسند فرماتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ تو ایک طرح سے اگر ایک تھوڑی سی سمجھ والے بچے سے بھی پوچھو نا، جو آپ کی زبان سمجھ جاتا ہے کہ بیٹا اسلام کو صفائی پسند ہے، تو بولے گا جی اسلام کو صفائی پسند ہے۔ لیکن وہ صفائی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر آپ نظافت کریمہ کی ہم بات کریں صفائی کے ساتھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی پر، ایک سنت تنظیف پر، نظافت پر باقاعدہ شمائل ترمذی میں ایک روایت جو سربند شریف کے تعلق سے، اس میں یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک تھی، ٹھیک ہے نا، تو آپ با کثرت تیل کا استعمال فرماتے تھے، تیل ہوتا تھا، اور پھر تیل لگانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا باندھا کرتے تھے، رومال جس کو ہم کہہ لیں،
اور ہم اسے ہمارے یہاں سربند کہتے ہیں، کپڑا باندھا کرتے تھے، رومال، اور وہ یوں ہوتا تھا کہ وہ تیل کو اپنے کپڑا وہ جذب کر لیتا تھا. کاش اس کپڑے کا کوئی دھاگا ہم بھی ہوتے یار، ہاں ہاں، تو کاش. کیا قسمت ہے اس کی. تو وہ جذب کر لیتا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں سر مبارک پر بندے کپڑے کے دھاگا ہونے کی میں تمنا کر رہا ہوں، مگر ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ قدم پاک میں جو نالے پاک ہوتی تھی، اس نالے پاک میں جو ذرے لگتے تھے، چومتے تھے نالے پاک کو، اس ذرے کی تمنا کرنی چاہیے. یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ نہیں میں کیا سمجھ کرنا نہیں آ رہا. چاہیے، کیسی تمنا کرنی چاہیے. اور کمال ہے، امیر علیہ سنت نے بھی اسی طرح کے جذبات، ایک پیٹ کا قفل مدینہ، وہ بھوک کے فضائل، بھوک کے فضائل میں جو وہ ہے ایک واقعہ کہ پیٹ پہ پتھر پتھر باندھنے کے لیے جو اٹھایا ہوگا، کاش میں اس سے لگا ہوا کوئی پتھر ہوتا. وہ پتھر کی تمنا بھی نہیں کرتے کہ پیٹ مبارک پہ لگنے والا. یہ بھی جذبات اور یہ انداز ہیں. سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی قبلہ شیخ طریقت. تو وہ کپڑا مبارک جو تھا وہ سنت تنظیف کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ پھر اس کے اوپر ٹوپی، اور ٹوپی پر امامہ شریف. تو وہ تیل جو تھا نا، وہ کپڑا اپنے اندر لے لیتا تھا. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو سنت تنظیف یعنی صفائی ستھرائی پاک میں لیا گیا ہے. اسی طرح اپنی داڑھی مبارک کو آپ درست فرماتے اور بال مبارک میں کنگھی فرماتے. اسی طرح کپڑے وغیرہ کے تعلق سے آپ کی تعلیم و تربیت جو ہے کہ کپڑا میں دھبا نہ ہو، میلے نہ ہو. کہ دھبے میلا کپڑا جو ہے نا، یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو روایات ملتی ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو انداز مبارک ملتا ہے، ان تمام تو چیزوں کو سامنے پہ اپنے صحن کو صاف ستھرا رکھو. گھر کے حوالے سے سواری کی دیکھ بھال کرو، اپنے کپڑے کس طرح کے پہنو. جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری صفائی ستھرائی کی وجہ سے تمہاری عزت کریں. اور کسی کو اس طرح بکھرے بالوں میں یا اس طرح کی مطلب کہ اس انداز پہ ملاحظہ فرماتے تو پھر اس کی تربیت فرماتے کہ اس طرح آپ تیل کا استعمال کرے، کنگھی کا استعمال کرے. بالوں کے تعلق سے فرمایا کہ بالوں کا اکرام کرو. تو یہ اگر ہم ساری باتوں کو نوٹ کریں تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں ہمارے نا پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس کے وہ بناتے ہیں، کچھ اس کے پوشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے کچھ پوشن رکھتا ہوں. اب آپ غور کریں، ناظرین بھی غور کریں جو مدنی چینل پر ہیں، اور آپ بھی غور کریں. صفائی ستھرائی برتنوں کی، صفائی ستھرائی در و دیوار کی، فرش کی، صفائی ستھرائی کچن و باتھ روم کی، صفائی ستھرائی لباس کی، صفائی ستھرائی ہمارے بدن کی، صفائی ستھرائی ہماری استعمال کی چیزوں کی. آپ کے استعمال کی چیزوں میں مزید کیا آ جائے گا؟ چشمے آ جائیں گے. اب جیسے یہ موزے جرابے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہم نے جیسے میں نے بھی پہنے ہیں، اشفاق بھائی نے بھی یہ موزے جرابے پہنی ہوئی ہیں. تو اب یہ جو موزے وغیرہ جو پہنے ہوئے، اب یہ بھی بدبو چھوڑتے ہیں نارملی، اگر اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام بندوبست نہ کیا جائے. تو اسی طرح گھڑی پہنتے ہم، تو گھڑی کی صفائی ستھرائی ہو. چشمے پہنتے، گھڑی دھونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جیسے میں نے ہاتھ سے باندھی ہے نا، اب یہ ادھر پسینہ تو آتا ہے نا، یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے یہ گیلا تھا تو یہ پسینہ ہوا نا، تو یہ اس کے ظاہر اس کے بیلٹ کے اوپر اب دیکھیں اب واٹر ریزسٹ ہوتی ہیں گھڑیاں. ایک ہوتی ہے واٹر پروف، ایک ہوتی ہے واٹر ریزسٹ. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اچھا، ہاں، یہ دونوں الگ الگ اصطلاح ہیں. تو بتا دیں بھی پروف تو اچھا، پروف ہوتی ہے کہ جو پانی میں اس میں واٹر ریزسٹ ہوتی ہے، جیسے اگر پانی لگ جائے تو اس کو نقصان نہیں دیتا، اور ایک حد تک وہ پانی کی برداشت کر لیں گی لیکن زیادہ نہیں کر سکیں گے. بعض وہ واٹر پروف ہوتی ہیں کہ وہ پھر وہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی گہرائی، وہ پھر وہ بولے سمندر میں پہن کر چلے جاؤ تب بھی پانی اس کو نقصان نہیں کون سی لینی چاہیے؟ پروف لینی چاہیے. آگے ہی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، صفائی کے معاملے میں پتہ چلے نہیں، یہ تو وضو میں یہ دھل جاتی ہے. نہیں، اس کے تعلق صفائی کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں.
چلو ٹھیک. تو اب یہ گھڑی ہے تو اس کو دھونا چاہیے صاف. چپل پہنتے, چپل جوتے تو ویسے ہی آدمی کے میلے ہوتے, یعنی میں نے اتنے لوگوں کو چپل اسپیشلی میں کہوں, جوتے والے شوز پہنتے ہیں, ان میں بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے شوز صاف نہیں ہوتے. وہ لگتا ہے کہ وہ ہفتوں تک, مہینوں تک تو پتہ نہیں ہوتا ہوگا, ہفتوں تک وہ اپنے جوتوں کو مطلب صاف نہیں کرتے. پالش کی بات کر, پالش بھی کم از کم کچھ نہیں, گیلا کپڑا مار لیں, کپڑا لگا, گیلا کپڑا لگا دے, کیونکہ وہ تو پاؤں میں ہی ڈالے ہوئے ہیں نا. صحیح ہے. تو پاؤں میں ڈالے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے پہلے کے جو ایک تجربے کا لوگ ہوتے تھے نا, تھوڑے برس پرانی بات کر رہا ہوں, ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے نا اشفاق بھائی, اس سے جب آپ ملنے جاتے تھے وہ آپ کو نیچے سے دیکھتے تھے. سب سے پہلے وہ آپ کے چپل اور جوتوں کو دیکھتے تھے. اس سے چپل اور جوتوں سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان صفائی پسند ہے یا نہیں ہے. اب ایسا ہوتا ہے, اب وہ لوگ بھی نہ رہے. اچھا, اب وہ لوگ بھی نہ رہے, یہ سوچے بھی اب اتنی نہیں ہے. اب کیا دیکھا جاتا ہے؟ اب پتہ نہیں کچھ دیکھا بھی جاتا ہے کہ نہیں دیکھا جاتا, یہ بھی نہیں سمجھ پڑتی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہم امامہ شریف پہنتے ہیں, تعویذ کا بھی امامہ شریف پہنتے ہیں, وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. ٹوپی پہنتے ہیں, وہ صاف ستھری ہونی چاہیے. بالوں کو دھونا چاہیے, صاف ستھرے ہونے چاہیے. داڑھی کو آپ مطلب کہ بالکل بکھری ہوئی نہ ہو, تیل لگائیں, ایک سنوار کر رکھیں. بالخصوص علماء جو لکھا گیا کہ ایسی کوئی عادت ہمارے کپڑوں میں, ہمارے اس سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے لوگ کراہیت کریں. زبردست, بہت اچھا. ٹھیک ہے, اور لوگ اسے گھین کھائیں. جب آپ کے گھر میں کوئی آئے تو گھر میں آتے ہی اس کو بدبو نہ آئے. اگر آپ کے کوئی مثال کا تو گھر میں آتا ہے, مہمان آتے ہیں, ان کو اگر باتھ روم استعمال کرنا ہے, واش روم میں جانا ہے, تو وہ جائیں تو ان کو اندر میں گھین نہ, کراہیت نہ ہو. اچھا اس میں صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا سلیقے کا لطف اگر ہم استعمال کر لیتے باقی اس کے ساتھ, کہ طبیعتوں میں سلیقہ بھی ہونا چاہیے. سلیقہ سے کیا مراد ہے؟ سلیقے سے مراد ہوتی ہے یوں سمجھیے کہ چیزیں ایک ترتیب اور اپنے اچھے انداز سے رکھنا. مینرز کہہ سکتے ہیں. مینرز بھی بہت ساری چیزوں میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کے باتھ روم میں جاتے ہیں نا, مجھے بعض اوقات سفر میں ہوتا ہوں تو چیزیں ایسا لگتا ہے کہ یار یہاں نہیں ہے, وہ جو چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے, اچھا, ان کا ایسی جگہ ہونا کہ وہ نظر نہ آئے. الماریاں بن جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی, اس کے اندر ہو, اور جو چیزیں جیسے کہ نظر آتی ہیں, اب کپڑے بے ترتیبی باتھ روم میں رکھے ہوئے ہیں, تولیوں سے بدبو آ رہی ہوگی. اچھا, صابن ہے وہ جس اس میں رکھا ہوگا ٹرے میں, ٹھیک ہے نا, سوپریک ہوتا ہے, وہ خود پانی میں غوطے لگا رہا ہوتا ہے, تو وہ ضائع الگ ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ نہیں ہوتا. بیسن صاف ستھرا نہیں ہوتا. تو صفائی ستھرائی کی جب بات ہو رہی ہے تو ایون کہ باتھ روم میں جس جگہ پر ہم نجاست کرتے ہیں, تو استنجا وغیرہ, تو وہ بھی صاف ستھرا ہوتا ہے نا. مطلب آدمی مطلب کہ صاف ستھرا رکھے. ایئرپورٹ پر جب ہم جہاز میں جاتے ہیں, ایروپلین میں جب آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں, تو باقاعدہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ دوسرے مسافر کے لیے صفائی کر کے جائیے. یعنی کہ میں جو اگر جہاز کے باتھ روم سے باہر آ رہا ہوں, ایون کہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, ٹرین کے باتھ روم سے باہر آ رہے ہیں, تو بعد میں آنے والوں کے لیے ہم صفائی کر کے جائیں نا. یہ کیا ہوگا ہم باہر نکلیں تو ہمارے بعد آنے والا بولے یار کیسا عجیب آدمی باتھ روم میں گیا تھا, پانی پڑا ہوا ہے, گندگی پڑی ہوئی ہے, نہ پانی بہایا, کچھ بھی نہ کیا, اور گندگی کا ڈھیر ہے. بعض اوقات فلش کام کر رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں, مطلب بہت عجیب ماحول ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پاؤں میں یہ بھی ایک چیز کہ اگر باہر کوئی کھڑا ہے تو بعض اوقات ہم صفائی کر کے جاتے ہیں, یار ابھی آئے گا, ابھی کوئی نہیں آ رہا, باہر کوئی کھڑا نہیں ہے, پتہ بھی تو نہیں ہوتا نا باہر کو کھڑا ہے کہ نہیں کر رہا. ایون کہ اپنے یہ تو گھر کی بات کر رہا ہوں, ابھی پچھلے دنوں میں پنجاب کے دیگر سفر میں تھا, وہاں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مسجد تو آپ لوگوں کے مطلب جیسے کہ ہم ایک مذہبی طبقہ ہوتا ہے, کمیٹی ہوتی ہے, مجلس ہوتی ہے مسجد, مسجد صاف ستھری, یعنی مسجد میں بھی صفائی ستھرائی نہیں ہوتی. اب جیسے ابھی ماشاءاللہ ہمارے اسلام میں دیکھو سن رہے ہیں, کبھی آپ جائزہ لیں اپنے علاقے کی مسجد کا جہاں سے آپ ابھی آئیں,
کہ مسجد کے باتھ روم، وضو خانے، مسجد کے فرش، مسجد کی کھڑکی، مسجد کی در و دیوار کتنی صاف ستھری ہیں. ایون کے بعد اوقات مسجد میں جاؤ تو مسجد میں جاتے ہی باتھ روم ہوتے ہیں نا، استنجا خانے ہوتے ہیں، تو باتھ روم ہوتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ وہاں سے بدبو کے بھپکے آ رہے ہوتے ہیں. ایگزاسٹ فین تک نہیں لگا لیتے کہ مطلب یہ چیز. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ طبیعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کی میری طبیعت کیسی ہے. اگر ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی گھر کے ایک فرد کی بھی طبیعت میں صفائی ستھرائی ہونا تو وہ گھر کے دیگر لوگوں کی تربیت کر لیتا ہے. بچوں کی تربیت کرتا ہے، عورتوں کی تربیت کرتا ہے، بچیوں کی تربیت کرتا ہے. اس طرح کی وہ پھر ان کی وہ تربیتوں کا سامان کرتا ہے کہ یہ نہیں ایسا کرو. شروع سے بچوں کو وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ کی گاڑی ہے، بعض اوقات کسی کی گاڑی میں بیٹھو نا تو واقعی لگتا ہے کہ یار یہ آدمی سلیقے والا صاف ستھرا ہے. جی جی. اور بعضوں کی گاڑی میں بیٹھو نا سمجھ نہیں پڑتے کہ اسٹور میں آ گئے، بیڈ روم میں آ گئے، اس کی کو آفس میں آ گئے، یوں پیپر پڑے ہوئے ہیں، فائلیں پڑے ہوئی ہیں. اچھا جہاں وہ پائیدان ہوتا ہے وہاں پر کچرے پڑے ہوئے ہیں. تو اچھا اس کی جو وہ سیٹ کور ہوتے ہیں اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. عجیب و غریب، سمجھ نہیں. اصل میں یہ کیا مزاج نہیں ہے. مزاج ہو نا تو حالانکہ گاڑی سڑک پر ہی چلتی ہے، تو خالی آپ ہی کی تو گاڑی سڑک پر نہیں نہ چل رہی، دنیا بھر کی گاڑیاں سڑک پر چل رہی ہیں. ان کی دیکھو ٹائر بھی صاف ستھرے ہیں، یعنی وہ صفائی ستھرائی کرتے ہیں. گاڑی روزانہ صاف کی جاتی ہے، اندر سے باہر سے صاف کی جاتی ہے، دھلتی ہے گاڑی. تو یہ چیزیں اس سے نئی پرانی گاڑی کا بھی نہیں ہوتا. آدمی کا اپنا مزاج یہاں بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کے اندر کیا سلیقہ ہے. صحیح. سلیقے کی اگر میں بات کروں نا تو جیسے آپ کی رائٹنگ ٹیبل ہے، اب جیسے یہ ہے نا، یہ میں اگر میرے سے پوچھے نا تو میں اس ٹیبل کے اس پورے انداز سے اتنا متفق نہیں ہوں گا. اچھا اس کو بھی صحیح نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں ہوتا ہے سلیقہ. جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں، اب اس کے آفس میں گئے تو اس کی ٹیبل بتائے گی کہ یہ کتنا سلیقے والا آدمی ہے. صحیح. اس کا کمرہ بتائے گا کتنا سلیقے آفس والا سمجھتا ہے جتنا بکھرا ہوگا نا اتنا تاثر جائے گا. بڑا بکھرا ہوگا تو یہ اس کے خود بکھرے ہوئے دماغ کی عکاسی ہے. منتشر المزاج ہے، چیزیں بھی منتشر رکھی ہوئی ہیں. مصروفیت کی نشانی نہیں ہے. نہیں یہ بڑا مصروف آدمی، اتنا بڑا آفیسر ہے، اتنی فائلیں ادھر، اتنے تھپے ادھر، اتنا بڑا مصروف آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی تو اس کے پاس بھی ملازم بھی ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں اشفاق بھائی خود ہی کرنے کی ہوتی ہیں. اب آپ گھر گئے، سلیقہ نہیں ہوگا نا اور اس طرح کا مزاج نہیں ہوگا تو آپ جاؤ گے تو چپل اتارنے کی جگہ پر آپ اتاریں گے نہیں، موزے رکھنے کی جگہ پر آپ موزے رکھیں گے نہیں، کپڑے اتار کر جہاں پر آپ نے ہینگ کرنے یا تے کر کے رکھنے ہیں وہ آپ رکھیں گے نہیں، دھونے کے کپڑے دھونے کی جگہ پر آپ ڈالیں گے نہیں. ٹھیک ہے. پرس اور دیگر چیزیں جب آپ جیب خالی کرتے ہیں وہاں آپ رکھیں گے نہیں. موبائل کہیں اور رکھ دیں گے، پھر ڈھونڈتے پھریں گے میرا موبائل کدھر ہے. چارجر کہیں اور رکھ دیں گے، ڈھونڈتے پھریں گے میرا چارجر کدھر ہے. بیگ کہیں اور پڑا ہوگا، پین قلم کہیں اور پڑی ہوگی، کاغذ کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوں گے. دنیا میں ایک نظام ہے. میرے پاس ایک، ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ایک ریک ہوتا تھا. اس ریک کے اندر باقاعدہ 2-3 فلور ہوتے تھے کہ جو پیپر پڑھنے کے ہیں وہ میں اس ریک میں رکھتا تھا، جو پڑھ چکا وہ ایک اور ریک میں رکھتا تھا، اور جس پر کچھ مجھے کام کرنا تھا وہ میں ایک اور ریک میں رکھتا تھا. باقاعدہ میری ایک ترتیب ہوتی تھی. اب تو خیر پیپروں کا دور اتنا نہیں رہا، اب تو ڈیجیٹل چیزیں بہت آ گئی ہیں. تو اب ڈیجیٹل چیزیں دیکھیں نا، اب آپ کے پاس پی سی ٹیبلٹ ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے. اس میں بھی سلیقے والا آدمی ہوگا نا، اس کے پورشن بنے ہوئے ہوں گے، وہ بیانات کو فلاں جگہ پر رکھے گا، فلاں کو پھر بیانات کے ٹاپک کو بھی فلاں جگہ رکھے گا. اس سے آپ خود اپنی زندگی کو آسان کرے نا. 2 منٹ لگتے ہیں چیزوں کو سلیقے کے ساتھ رکھنے میں. 2 منٹ رکھتے ہیں کہ آپ چیزوں کو اس کی ترتیب کے مطابق رکھو. 2 منٹ دے کر آپ اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں، ورنہ گھنٹوں ڈھونڈنے میں لگیں گے. گاڑی کی چابی نہیں مل رہی، کار کے اندر بیٹھے تو کچھ اور چیز نہیں مل رہی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے. تو صفائی ستھرائی اور سلیقہ آپ دیکھیں، مطلب کہ کچن میں جائیں. اب کچن میں پتہ کبھی چینی کہیں اور رکھی ہوئی ہے تو کبھی پتی کہیں اور رکھی ہوئی ہے. نارملی کچن میں دیکھیں ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی ہے. صحیح. تیل اپنی جگہ پر رکھا ہوتا ہے، مسالے وغیرہ اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کے ریک بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باقاعدہ ڈبیاں بنی ہوئی ہوتی ہے نا. یہ کیا، یہ سب چیزیں یہ کچن میں. اب پتہ نہیں ہے، اب ادھر ڈال دیا آج چینی، کل چینی کہیں اور پڑی ہوئی ہے، پرسوں پتی کہیں اور پڑی ہوئی ہے. تو یہ اس طرح تو
کچھ بھی نہیں ہوگا. کچن میں جا کر بندہ 10 منٹ تک تو چائے بنانے کا سامان ہی ڈھونڈتا رہے گا, چائے کی پتیلی کہیں اور. تو یہ صاف ستھرا سلیقے والا نظام ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی آسان ہوگی, ہماری چیزیں صاف ستھری ہوں گی. آپ سے جو ملے گا اس کو اچھا لگے گا, اس کو سمجھ آئے گی کہ یار واقعی یار یہ آدمی مطلب چیزوں کو سمجھتا ہے, صحیح, لباس کو سمجھتا ہے, چیزیں کہاں رکھنی کرنی سمجھتا ہے, پہننے اوڑھنے کا اس کو طریقہ ہے, سمجھ ہے. یہ ساری چیزیں ہوں گی, اس سے آپ کی شخصیت بہتر ہوتی ہے. اسی لیے گھر کو, گھر کے کمروں کے اندر مختلف جگہیں ہوتی ہیں, ان کو ایون کہ الماریوں کا بعدوں کا الماری کھولو ٹھا کر کے سامان سیدھا نیچے آ جائے گا. مطلب الماری کھولنے سے پہلے جو ہے نا تھوڑا سا ہاتھ ڈالنا پڑے گا کہ الماری کھولو پتہ چلے کہ سارا مطلب کہ سیلاب باہر آ گیا. ایسا ہوتا ہے. ہاں تو میں ایسے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو سلیقے کا تعلق غربت یا مالداری سے ہے؟ نا سوچ سے. غریب ہے تو چلو یوں ہے. نا غریب آدمی بھی بڑے سلیقے والے ہوتے ہیں, امیروں میں بھی سلیقے والے ہوتے ہیں, غریبوں میں بھی لوگ ملیں گے جن کو نہ صفائی ستھرائی سلیقے کا ہے, نہ امیروں میں بھی ملیں گے جو نہ صفائی ستھرائی سلیقے کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب یہ سب سوچ پر اور تربیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو آپ کے گھر میں تربیت کیا دی گئی ہے اور آپ نے باہر سے سیکھا اور سمجھا کیا ہے. آپ کو کئی موٹر سائیکلیں ملیں گی کہ جن میں ہفتوں تک مہینوں تک مٹی لگی رہتی ہے, بالکل, اور کئی موٹر سائیکلیں ملیں گی جو آپ کو روزانہ چمکتی نظر آئیں گی. ہے اب موٹر سائیکل والے نے بیچارے اس کی کتنی آمدنی ہوگی, لیکن اس کی سوچ ہے وہ اپنی موٹر سائیکل کو کم از کم ہفتے میں ایک دن جتنی چھٹی ہوتی ہے آدھا ایک گھنٹہ اپنی موٹر سائیکل کو صاف ستھرا رکھتا ہے, تیل ویل ڈالتا ہے. یعنی اتنی بے درکاری ہے ہماری. ہمارے گھروں کے دروازوں سے چون چون کی آوازیں آئیں گی تیل ڈالنے کی. ہمیں مطلب کہ بھائی وہ احتجاج کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک فکر کی صورتیں ہم بیان کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن اس کو مینٹیننس کی ضرورت ہے. یہ چیزیں کریں. ایزی چیئر آواز کرنے لگتی ہے. ہاں تو یہ سب چیزیں نہیں, ہر چیز مینٹیننس مانگتے. دیکھو آپ کو بھی روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کی, نہانے دھونے کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے نا. جو چیز استعمال ہو رہی ہے اس کو مینٹیننس مانگے گی نا. باڈی بھی مینٹیننس مانگتی ہے, ریسٹ مانگتی ہے, نہانا دھونا مانگتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس سے جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی صفائی ستھرائی مینٹیننس مانگتی ہے. اور اسی طرح یہ صفائی ستھرائی نہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ سستی, نارملی سستی ہوتی ہے. اب کتنی دیر لگتی ہے تیل کے چند ڈراپس ڈالنے میں؟ میرا خیال ہے آدھا منٹ میں یہ کام ہو جائے گا. آپ نے تیل کی شیشی واپس رکھ دی, لیکن آپ کا اتنا بڑا سکون, ایک آدھ مہینے تک پھر آواز وہ نہیں کرے گا, شاید زیادہ ٹائم نہ کرے. لیکن بعد میں وہ کیا ہوتا ہے جب زنگ پکڑنے لگتا ہے موٹر سائیکل, چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. اگر وہ سستی نہ کرتے تو اس کی لائف بڑھ سکتی تھی. اسی موضوع پر ایک کال بھی ہمارے پاس لیتے ہیں. سیرت رسول اور ہم موضوع صفائی ستھرائی بہت پیارا چل رہا ہے, جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ عز و جل مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, جو لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کرواتے ہیں, صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں, تو لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں یہ تو رن مرید ہے. ایسا کہنا کیسا, رہنمائی فرما دیجئے. یہ زن مریدی کیوں کہتے ہیں, گھر مرید کیوں نہیں کہتے؟ وہ گھر کا کام کر رہا ہے, بیوی کا کام تھوڑی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ نارملی سمجھتے ہیں نا یہ بیوی کے کام ہے تو بیوی کے کام کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. واقعی امور خانہ داری, گھر کے بہت سارے کام عورت کے سپرد ہیں. صحیح. لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں حصہ لیا کرتے تھے, حتیٰ کہ گوشت کاٹنے میں حصہ لیتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جیسے ایک عام آدمی اپنے گھر کے کام کاج میں حصہ لیتا ہے نا, اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں, بکری کا دودھ دھو لینا, بکری کا دودھ نکال لینا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب آپ گھر کا دودھ لے آئیں گے تو کیا آپ کی شان میں کمی آ جائے گی. اس طرح دیگر چیزیں ہیں. تو بعض کام تو آپ ہی کریں تو اچھا ہے. اب ایک بیچاری ایک گھر کی عورتیں, اب ان کو آپ سیڑھی پر اوپر چڑھا کر ان سے پنکھے صفائی کروائیں گے, اگر ہو سکے تو آپ ہی پنکھے صاف کر لیں, مرد آدمی ہے. تو ہفتہ, میرا تو مشورہ ہے کم از کم گھر میں روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی ہونی چاہیے, لیکن ہفتہ صفائی بھی گھر کے اندر یہ پورا نظام ہونا چاہیے. بچے وغیرہ سب مل کر بچوں کو لگائیں, بیٹا الماری صاف کریں, سلیقے سے رکھیں, کپڑے اور دیگر چیزیں جہاں رکھنی ہیں وہاں رکھیں, اپنے دراز صاف کریں. یہ ساری بازوں کے بیگ میں نے دیکھیں یار, میں تو کہتا ہوں بازوں کا یہ بیگ کتنے مہینے تک بیگ خالی نہیں کیا,
نہیں اپنے بعد بیگ اٹھاتے، اسلام بھائیوں کے پاس بھی بیگ ہوتے ہیں، مدنی بیگ کہہ لیں یا جو بھی اس کو بیگ کہہ لیں آپ، تو یہ بیگ اٹھاتے ہیں، اس کی بھی صفائی کرنی چاہیے. یہ بھی بھائی خالی تو کرو اس کو 2-4 مہینے میں اس کو جھانک کر دیکھا ہی نہیں اس کے اندر کیا. میں تو کیا دیکھے، جو ڈالا تھا وہی نکلے گا. نہیں، اس میں چیزیں وہ ہو رہی ہوتی ہے، پیپر پڑے رہ جاتے ہیں، اس کو کھولیں نکالیں، جو چیز ڈسپوز آف کرنی ہے ڈسپوز آف کریں، جو چیز جس کو دینی ہے اس کو دے دیں، یعنی ایک ہر چیز کی. اچھا وہ بیگ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. صحیح. ہر چیز جیسے آپ کو دیکھ کر کو کہے کہ یار یہ واقعی مطلب سراپا صفائی ہے، سراپا ستھرائی ہے، سراپا سلیقہ ہے. جوتے صحیح جگہ اتاریں، چپل صحیح جگہ اتاریں، اپنے بستر کو جب آپ اٹھیں تو بستر کو اب جیسے آپ سوئے ہوئے ہیں زمین پر سوئے ہیں تو اٹھا کر آپ اس کو لپیٹ لیں، یہ سب کر لیں. یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، دوائی جہاں رکھنی ہے وہاں رکھیں. اچھا بعض اوقات نیل کٹر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدمی جمعہ نکل جائے گا، نیل کٹر نہیں، نیل کٹر کہاں رکھ دیا، اب گھر میں لڑو بھائی نیل کٹر کدھر رکھ دیا، کینچی کہاں رکھ دی، اب کینچی ڈھونڈو کہ بھائی کینچی کہاں رکھ دی. تو اس طرح بہت ساری چیزیں گھر میں بھی استعمال کی ہوتی ہیں جو ادھر ادھر ہے. تو بچوں کی تربیت کریں، ایسے باکسز آ جاتے ہیں، ایسی وہ کپڑے کی چیزیں آ گئی ہیں جس کے اندر ڈراز بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ رکھ لیں. بنیان، رومال اور ٹوپی اور دیگر چیزیں کہاں کہاں رکھنی ہے اس کا پورشن بنا لیں، پارٹیشن کر لیں. اب پتہ مطلب اب رومال ڈھونڈنے میں پتہ نہیں، اب ایک موزہ ڈھونڈا تو دوسرا موزہ مل نہیں رہا ہے. یہ بھی ہوتا ہوگا کہ بعد ہوگا ملتے جلتے تھوڑے سے میچنگ کے موزے ہوتے ہیں نا، یہ جلدی وہ بھی پہن لیتے ہیں، سمجھ نہیں پڑتی کیا ہوگا. تو الگ رنگ ایسی جلدی ہے قوم کو، ایسی جلدی ہے. یہ پورا موضوع ہے جلد بازی بھی. یہ ایسی جلدی ہے، یہ ایبسنٹ مائنڈیڈ پرسن ہوتے ہیں، جلدی بھی ہوتے ہیں اور ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں. بعضوں کا جلدی نہیں ہوتی، توجہ ہی نہیں ہوتی. میرے اچھے خاصے پروفیشنل پڑھے لکھے جس کو آپ کہیں ان کو بھی دیکھا ہے، ان کے موزے الٹے ہوتے ہیں. اچھا موزے میں بھی الٹا سیدھا ہوتا ہے؟ موزے بھی الٹے ہوتے ہیں. موزے الٹے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ موزے کے جو انگلیوں والا جو حصہ ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں اس سائڈ پہ دھاگا نکلا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کی سلائی اندر سے ہوئی ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اب وہ الٹے موزے پہن لیں گے. اب بعد وقت کلر تو آگے پیچھے کی سمجھ نہیں پڑتی، سیم کلر کا ہوتا ہے، تو کیسے پتا چلے؟ اچھا یہ بھی سستی ہے نا، ایک بار پہن لیا تو اتارنے میں سستی ہوتی ہے. اب چلو پہن لیا ہونا چاہیے. موزے کی باقاعدہ ایڑی کی جگہ ہوتی ہے. موزے بھی سائز کے نہیں لیتے. بڑے بھائی کا ہوتا چھوٹا بھائی پہن رہا ہے، اس کی جو ایڑی والی جگہ تھی وہ اوپر تک نکل گئی ہے، جو ایڑی کی جگہ تھی وہ پنجے تک آ گئی ہے، تو چھوٹا موزہ سمجھ آ جاتی ہے، سائز کا موزہ سمجھ آ جاتی ہے. ارے یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ سینس کی باتیں ہیں، ایک سینس کی باتیں ہیں کہ کیا چیز میری ہے، کیا چیز میری نہیں ہے، کیا چیز مجھے سوٹ کرتی ہے، کیا چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی، کون سا مطلب کہ کیا انداز ہونا چاہیے، کیا انداز نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں امیل سنت کی میں نے صفائی ستھرائی کا انداز دیکھا ہے. میل کچیل سے تو گویا کہ آپ کوسوں دور، میل کچیل سے یقیناً کوسوں دور. اور اس کا اہتمام ہے، یعنی کہ وہ چمچ جس میں ڈیزائنیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس چمچ کو بھی آپ پسند نہیں فرماتے. جس چمچ کے اوپر عموماً وہ کوٹڈ ہوتی ہیں، پلاسٹک کی کوٹڈ ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہیں ہینڈل ان کا، ہاں، تو اس کے نیچے باقاعدہ ایک میل جم رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو آپ فرمائیے جیسے میل ہے، پھر پانی میں چلا جائے گا، سالن میں چلا جاتی ہے چمچ. یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھو اسلام نے آپ کے ناخن تراشنے کے لیے آپ کو تربیت کی ہے. ٹھیک ہے، ناخنوں کے اندر جو میل ہے وہ میل اتنا مضر صحت ہے، اس کی پوری تحقیق ہے اس میل کی. اب بعد اوقات لوگ بیٹھے رہے ناخنوں سے میل نکالتے رہتے، اور جتنی تو میل نکالنے میں لگا تھا کاٹ لینا بھیا. ٹھیک ہے، اب تو یہ بھی نہیں سمجھ پڑتی لوگوں کو کہ کہاں کدھر کیا بیٹھنا ہے. کوئی کہاں ناک میں گھوم رہا ہے تو کوئی کان میں گھوم رہا ہے، بیٹھے ہوئے موج لگی ہوئی ہے، سمجھ ہی نہیں پڑ رہی ہوتی. یہ میل نکالے ہوتے، بعض دانت سے کاٹ رہے ہوتے مجمع میں. یہ سب حالانکہ آپ نے فرمایا مضر صحت ہے، یہ مضر کو منہ میں ڈال رہے ہیں. اور یہ ناخن، دانتوں سے ناخن کو کھانا، اس کے بھی میڈیکلی نقصانات، یہ بھی صفائی کے خلاف ہے. مطلب ایک کراہت آتی ہے، ایسی عادتیں کہ جو لوگوں کو کراہت پیدا کرتی ہیں، ان سے بچیں. جب آپ نے ناخن کی بات کی، ناخنوں کو بھی ایک وقت پہ کاٹ لینا چاہیے. اگرچہ 40 دن سے کم، 40 دن تک کی اجازت، اس کے بعد تو ایک مکروہ میں چلا جاتا ہے، لیکن کوشش تو یہی ہو کہ جب جب بڑھنے لگے کاٹ لیں. دیکھیں ایک بات ہوگا، ناخنوں کے بڑھنے کی رفتار کم ہوتی ہے. جیسے میرے ناخنوں کے بڑھنے کی رفتار جو ہے نا، میں 15 دن میں، جیسے 2 ہفتے میں ایک بار، جمعہ کو نارملی، امیل سنت کا بھی تقریباً 2 ہفتے میں صحیح ایک ہی بار کا. تو بعضوں کے ناخن تیزی سے بڑھتے ہیں.
صحیح ہے. تو ان کو ہر جمعہ چاہیے. عام دنوں میں بھی جمعہ بدھ کے علاوہ کہ ایک روایت بدھ کے تعلق سے ایسی ہے کہ نہیں کاٹنا چاہیے. تو بقیہ ایام میں بھی کاٹ سکتے ہیں, اس کے اپنے اپنے فضائل بھی لکھے ہوئے ہیں. دن میں بھی کاٹ سکتے ہیں, رات میں بھی کاٹ. اجالے میں کاٹیں. اچھا میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس کی سنت طریقہ بھی یہاں پہ بتا دے لگے ہاتھوں کہ ناخن کیسے کاٹے ہاتھوں کے. تو نہیں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. ٹھیک ہے. اب یہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کہلاتی ہے نا جی, یہاں سے ناخن کاٹیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اور اب الٹے ہاتھ کی شنگلیہ سے چھوٹی انگلی سے شروع کریں. یہ ہو گیا نا, یوں شروع کیا, اب یوں شروع کریں, انگوٹھے تک کاٹ لیں, اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا, سیدھے ہاتھ کو انگوٹھے کو آخری میں کاٹ لیں. تو یہ ایک طریقہ کتابوں میں ناخن کاٹنے کا لکھا ہوا ہے. جس کی سمجھ میں آ گیا وہ ہاتھ اٹھا دے. ماشاءاللہ. ہاں, یہ بھی انشاءاللہ اس طریقے پر عمل کریں گے. ہمارے بزرگوں نے جمعہ کی نماز کے بعد ناخن کاٹے ہیں جی, تاکہ وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ناخن جو آپ کے ساتھ ہیں نا وہ بھی جمعہ کی نماز ان کی بھی شرکت ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو لیکن 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھنے نہیں چاہیے. بعض لوگ مونچھوں کو نیچے تک لے کر آ جاتے ہیں, یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. مونچھوں کو تراشیں. مونچھیں یہ جو اب مثل ابرو یہ مونچھوں کا بیان کیا گیا ہے, تو مونچھوں کو بھی تراشا کریں. مونچھوں کے بال یہ ہونٹوں پر نیچے تک جو آ جاتے ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہوتا, اس کو بھی منع کیا گیا ہے. تو مونچھیں تراش لیا کریں. بعد اب مشینیں بھی آتی ہیں, تو بعض وقت بہت مشینیں بالکل وہ تے تک لے جاتے ہیں. تو مثل ابرو صحیح مونچھیں ہونی چاہیے. داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے, اور ایک مٹھی سے جو زائد ہو اس کو پھر آپ صحیح نیچے سے لے لیا کریں, یہاں سے ایک مٹھی لیتے ہیں. تو اسی طرح جسم کے بعض غیر ضروری بال ہوتے ہیں, سب ان میں بھی مطلب جلدی صفائی ستھرائی کا بالکل اہتمام ہونا چاہیے اور خیال ہونا چاہیے. ہونا چاہیے, چاہے وہ نظر لوگوں کو آئے یا نہ آئے, چاہے وہ آپ خود اس کپڑے کو آپ دیکھیں. نے نیچے پہنے یا کپڑے آپ نے اوپر پہنے. ٹھیک, ٹھیک ہے نا. اللہ کی رضا کے لیے بندہ صفائی ستھرائی کا بہت اچھا اہتمام کرے, انتظام کرے. حدیث پاک میں اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ کریم جمیل ہے, جمال کو پسند فرماتا ہے. سبحان. اللہ کریم تم پر اپنی نعمتوں کو دیکھنے کو پسند فرماتا ہے, مگر ان تمام تر باتوں میں سادگی کو نہیں چھوڑنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سادگی کا درس دیا ہے. ہم سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کیونکہ سادگی میں زیادہ کشش ہے, سادگی میں دیرپا زیادہ ہے, سادگی میں آپ کو سکون زیادہ ملے گا. آپ تراش خراش میں چلے جائیں گے اور مختلف ڈیزائننگ میں چلے جائیں گے, بہت پریشان رہیں گے, ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے. ایک ہی طرح کے کپڑے ہیں, صفائی سادگی والے کپڑے ہیں, یہ نکالا یہ پہنا, اب روز روزانہ الماری کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوچا آج کیا پہنو, ارے یہ تو 2 دن پہلے پہنا تھا, آج کو نیا پہنتا ہوں. تو اتنے ڈیزائننگ والے اور تراش خراش والے اور عجیب و غریب قسم کے لباس لوگ پہن لیتے ہیں. تو یہاں میری مراد یہ نہیں ہے, سنت کے مطابق لباس پہننا ہے, سنت کے مطابق صفائی ہو. شریعت کو, اسلام کو, دین کو جو مطلوب لباس ہے, جو علماء, شرفاء اور ایک شریف لوگ, مذہبی طبقہ جو پہنتا ہے, اس طرح کے لباس کو عمومی طور پر آپ اختیار فرمائیں. جو بچے اور بچیاں سن رہے ہیں وہ بھی اس کو بالکل اہتمام کریں, تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ. 2-3 کالز چلاتے بلے. محمد اختر رضا تاری عرب امارات سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج کا موضوع صفائی ستھرائی کے متعلق, ہاتھوں ہاتھ اس کا اثر ایسا ہوا کہ ماشاءاللہ نگران شورا کی جو ہے وہ مدنی پھول سنے, اور ہاتھوں ہاتھ میں نے اپنے روم کی صفائی کی. اب پہلے سے روم بڑا مختلف سا لگ رہا ہے, روشن روشن لگ رہا ہے. اللہ ہمارے نگران شورا کو سدا خوش رکھے اور ایسے موضوع لے کر آتے رہے تاکہ جو ہے وہ ہماری اصلاح بھی ہوتی رہے. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. آپ کو رہنے میں بہت مزہ آئے گا, کمرہ کشادہ لگے گا, اور کھڑکی دروازے بھی کھلا رکھا کریں, ہوائیں آنے دیں, روشنی آنے دیں, اور اس طرح کچھ روشن روشن رکھیں. ایون کہ کلرنگ پر بھی بڑا میٹر کرتا ہے, کہ اگر تھوڑے لائٹ کلر ہوتے ہیں نا تو آپ کے لیے کشادگی ہوگی, لائٹ ہوگا تو آپ کو اچھا لگے گا. بہت ساری چیزیں, ہم کام ٹائم کم ہے ورنہ آپ کو اور بہت ساری چیزیں عرض کرتا. بہت بہت شکریہ, حوصلہ افزائی کا بھی شکریہ. اگلی کال.
بہت ہی پیارا موضوع ہے آج کا، صفائی ستھرا۔ نگرانی شورا کی بارگاہ میں میرے یہ عرض ہے کہ ڈسٹ بین تو ہوتے ہیں گلی کوچے میں، لیکن بعض لوگ جو ہے کچرا پھینکتے ہیں تو ڈسٹ بین کے اندر اس طرح پھینکتے ہیں کہ آدھا باہر اور آدھا اندر چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ڈسٹ بین تو اندر جاتی ہے لیکن باہر جو کچرے رہ جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ پورا ڈالنا چاہیے، آدھا باہر آدھا اندر، یہ بھی ظاہر وہ صفائی نہ رہی، تھوڑا محنت کر لیں، اگر کچھ ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو کوئی ڈنڈی وغیرہ لے کر تھوڑا دبا دیں تو جگہ بن جائے گی، پھر کچرا ڈسٹ بن میں ڈال دیں، تو ایسا کچھ کر لیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے شہر کو، اپنے محلے کو، اپنے علاقے کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کریں، اور گھر کے باہر کا بھی ایک حصہ اپنے ذمہ لے لیں کہ یہ بھی میرے گھر کا حصہ ہے، میں اس کو بھی صاف ستھرا رکھوں گا۔ واہ، جی کال لیں۔ میں فاروق اطاری عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ نگران شورا کا کافی پرانا بیان ہے صفائی اور سادگی، اس میں آپ کا ایک جو ہے جملہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ صفائی کچھ اور شے ہے اور سادگی کچھ اور شے ہے۔ اگر اس پر کچھ مدنی پھول نگران شورا شرح فرما دیں کہ صفائی اور سادگی ان دونوں میں کیا کمپیریزن ہے؟ بعض دفعہ ہوتا ہے اسلامی بھی سادگی کے چکر میں جو ہے وہ لباس اور مطلب اپنے آپ کو وہ گندگی کی طرف لے جاتے ہیں، اس پر اگر کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ میں نے عرض کر دی صفائی سادگی، اور دیکھنا ہو تو امیل سنن کو دیکھ لیں، صفائی بھی اور سادگی بھی ہے۔ ایک بڑے پروفیشنل شخص آئے تھے، امیل سنن کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے تاثرات میں یہ ابھی جاوید چودھری صاحب آئے تھے، انہوں نے اپنے تاثرات میں کہا تھا کہ امیل سنت کے بارے میں کہ سادگا طبیعت ہے، اور مجھے بہت متاثر کیا اس چیز اور کامیاب لوگ سادہ ملیں گے، کیونکہ ان کو وہ اپنا بہت سارا ٹائم، انہیں سادگی ہے نا آپ کا ٹائم بچاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ صلی علی مرحبا